السلام علیکم، میں وکیل الرحمان۔ آج بات کریں گے کرنسی مارکیٹ کی۔ آج جو ہے وہ ایک اس لحاظ سے اچھا دن ثابت ہوا کہ آج اوپن مارکیٹ میں بھی اور انٹر بینک دونوں میں جو ڈالر کی قدر میں بڑھنے کا ایک اضافہ تھا وہ آج ریکارڈ نہیں کیا گیا، دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ آج جو ہے وہ جو روپی کی جو ویلیو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس میں جو ہے ایک بہتری اور ایک ریکوری دیکھنے میں آئی۔ اوپن کرنسی مارکیٹ کی اگر بات کریں تو تقریباً 70 پیسے کی کمی ہوئی اور ڈالر جو پرسوں تک 179.20 پیسہ یعنی 179 روپے 20 پیسے کی ویلیو تھی، اب وہ جو ہے وہ کم ہو گئی اور 178 روپے 50 پیسے کی سطح پر آ گئی۔ تقریباً یہ 70 پیسے کی کمی آئی ہے اوپن کرنسی مارکیٹ میں ایک دن میں۔ اسی طرح جو انٹر بینک ہے اس میں اگرچہ کمی تو نہیں آئی، لیکن جو 176.98 کی جو اس کی جو ویلیو ہے وہ ویلیو آج مستحکم رہی اور اس میں کمی نہیں ہوئی، لیکن اس کا جو بڑھنے کا سلسلہ وہ بھی رک گیا، اور بدھ کو جس طرح 26 پیسے کا اضافہ ہوا تھا اور مزید بھی جو ہے بڑھنے کا امکان خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، وہ بھی کافی حد تک جو ہے اس میں بھی یعنی وہ آگے بڑھنے کا سلسلہ جو ہے آج نہیں دیکھنے میں آیا، اور آج بلکہ ویلیو جو ہے وہ مستحکم رہی۔ اس کی وجوہات کی اگر بات کریں تو ایک جو سب سے بڑی وجہ یہ پرسوں حکومت نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں سکوک بانڈ جاری کیے ہیں۔ ایک تو اس کا بڑا اثر ہے، ظاہر ہے کہ $1 بلین کے جو ہے سکوک بانڈ جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ $1 بلین ملیں گے، تو اس سے جو ہے وہ جو ڈالر کا پریشر ہے وہ کم ہوگا۔ اس پر بعد میں بات کریں گے کہ یہ جو سکوک بانڈ جاری کیے گئے ہیں یہ اتنے مہنگے کیوں ہوئے اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو دوسری بات ہے اس کو پہلے اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ ایک جو آج ہماری فوریکس ڈیلر سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت FBR کی طرف سے ایک جو کرنسی کی لین دین پر 16% جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائی گئی تھی، وہ ڈیوٹی ختم کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا، اگرچہ وہ باقاعدہ اعلان تو ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن فوریکس ڈیلر کا کہنا ہے کہ ان کی طرف سے فیصلہ ہے کہ وہ جو کرنسی کی لین دین پر 16% جو ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کی جا رہی تھی اور مختلف کرنسی ڈیلرز کو جو اس کے نوٹسز بھی مل رہے تھے، تو اس سے جو ہے وہ حکومت نے وہ فیصلہ واپس لے لیا ہے اور وہ یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ جو ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہیں لگائی جائے گی۔ ظاہر ہے یہ اس کا بھی بڑا ایک اثر دیکھنے میں آ رہا تھا اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ 16% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے جو ڈالر کی قدر ہے وہ کم از کم اس پہ 16% جو ہے اس کی ویلیو بڑھ جائے گی، اور کچھ لوگ اس کی وجہ سے بڑے غیر یقینی صورتحال میں تھے اور خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر یہ 16% اس کے ساتھ ایڈ کر لیا جائے تو یہ $200 تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ اس حوالے سے کلیئرٹی آ گئی کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ 16% یہ FED جو ہے وہ وصول نہیں کرے گی، تو ایک تو یہ ایک اچھی جو ہے پیش رفت ہے، اور دوسری جو سکوک بانڈ کی جو ہم نے بات کی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں حکومت نے $1 بلین کے جو ہے وہ سکوک بانڈ جاری کیے ہیں، جس سے ایک جو IMF سے پاکستان کے جو مذاکرات ہونے تھے 28 کو، وہ 28 کو نہیں ہو سکے، اور یہ دوسری بار ہوا کہ IMF سے جو ملاقات ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی، اور اب 2 فروری کی جو ہے وہ تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ڈیلے اور تاخیر اس میں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی ڈالر کا جو ہے وہ ایک پریشر روپی پر دیکھا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اب یہ جو سکوک بانڈ جاری ہونے سے تو حکومت کو، پاکستان کو ایک جو ہے وہ تھوڑا سا وقت مل گیا ہے کہ اب وہ جو پریشر ہے وہ پریشر نہیں ہوگا۔ مطلب اگر 2 مارچ یا 2 فروری یا فروری کے اینڈ تک بھی اگر IMF سے اگر کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے پیش رفت آتی ہے تو اس سے پہلے جو پریشر ہوگا وہ پریشر پاکستان اس پہ نہیں ہوگا، بیلنس آف پیمنٹ پہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ $1 بلین جو ہے وہ ملنے سے پاکستان کو مہلت مل جائے گی۔ ایک بات جو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت زیر بحث ہے کہ اس وقت جو سکوک بانڈ جاری کیے گئے ہیں وہ 7.95% کی شرح سے جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ سکوک بانڈ جاری کیے گئے ہیں۔ یہ جو شرح منافع آپ اس کو کہیں یا جو انٹرسٹ ریٹ ہے، یہ بہت زیادہ
غیر معمولی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی سکوک بانڈ اتنے مہنگے کبھی جو ہے وہ اس طرح فلوٹ نہیں کیے گئے۔ اس کی ایک وجہ تو جو حکومت کی طرف سے بتائی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنلی انفلیشن کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہم بھی ایک ایسے وقت میں جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا رہے ہیں کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں بھی یہ زیادہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ زیادہ پہ یہ قرض لینا پڑے گا، یا سکوک بانڈ کی جو وہ ہوں گے انٹرسٹ ہوگی وہ اسی طرح زیادہ اس پہ ملے گا۔ دوسری طرف جو ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے جو ہمارے معاملات ہیں وہ فائنلائز نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کو یہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ جب کوئی ملک کسی آئی ایم ایف کے کسی پروگرام میں شامل یا اس میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستان جو انویسٹر ہوتے ہیں یا جو دوسرے کنٹریز ہوتے ہیں وہ اس سچویشن کو دیکھتے ہیں، اور چونکہ پاکستان کے آئی ایم ایف سے پروگرام وہ ابھی میچور نہیں ہوا، تو اس وجہ سے پاکستان کو اس کی قیمت یہ چکانی پڑ رہی ہے کہ جو سکوک بانڈ ہے وہ اس میں جو انویسٹر ہے ان کی طرف سے دلچسپی کم ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہے بہت زیادہ جو اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے 7.95، اور کچھ لوگ اس پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ مہنگے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اتنے زیادہ مہنگے لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہی جو سکوک بانڈ ہے $1 بلین یہ انتہائی ضروری بھی ہے، کیونکہ یہ پچھلی حکومت نے 2017 میں $1 بلین کے جو سکوک اسی طرح جاری کیے تھے، اور اس کی میچورٹی وہ پچھلے سال دسمبر میں ختم ہو گئی ہے، یعنی وہ جو $1 بلین کا قرض سکوک قیمت میں لیا گیا تھا وہ اس کا 5 سال وہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، اور وہ موجودہ حکومت نے جو ہے اس کی ادائیگی کر دی ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ جو ایک گیپ آیا ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے حکومت کے پاس یہ مجبوری ہے کہ وہ اس $1 بلین کے پچھلی حکومت کے قرض کو اتارنے کے لیے نئے سکوک بانڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں فلوٹ کرے، اور یہی کیا حکومت نے کہ یہ $1 بلین کا وہ کر دیا، اور اس کا جو ہے ایک اثر یہ سامنے آیا کہ ڈالر پر جو ہے وہ کافی حد تک یہ جو پریشر ہے پاک روپی پر وہ کم ہوا۔ ہماری اس حوالے سے بات ہوئی کہ کیا مزید جو ہے اگر اس کے بعد آئی ایم ایف سے بھی مذاکرات جو ہے وہ مثبت معاملے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ، کتنا جو ہے ڈالر کتنا نیچے آ سکتا ہے۔ تو خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈالر جو ہے وہ مطلب اگر بہت زیادہ آئیڈیل سچویشن ہوئی تو یہ 172 173 تک بھی جو ہے وہ ڈالر آ سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ورس سچویشن کی بات کریں تو اس وقت سب سے بڑا خطرہ وہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں ہیں جو تقریباً $90 تک پر بیرل کی سطح پر پہنچ گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ ایک مستقل ایک مسئلہ بن رہا ہے، اور جس کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب جو پچھلے صرف 6 مہینے میں پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ $9.1 بلین یعنی $9 ارب سے زیادہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے صرف 6 مہینے میں۔ حالانکہ یہ پچھلے سال مالی سال کے شروع میں گورنر رضا باکر صاحب نے جو تخمینہ ظاہر کیا تھا وہ پچھلے سال کے لیے 6.5 بلین سے لے کر $9.5 بلین کا یہ ایک تخمینے فورکاسٹ دیا تھا کہ یہ اتنا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سال کے بجائے صرف 6 مہینے میں یہ 9.1 تک پہنچ گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ اس وقت تیزی سے پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، وہ اس کو کمزور کر رہے ہیں، اور اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے پاس $17 ارب تک جو ہے وہ ریزرو آ چکے ہیں۔ جو سعودی عرب سے $3 بلین کے جو قرض لیے گئے تھے اس میں بھی تقریباً $2 ارب جو ہے وہ کمی آ چکی ہے، یعنی وہ $3 بلین اب جو ہے وہ $1 بلین تک جو ہے وہ اس کا اثر جو ہے وہ آ چکا ہے، $2 ارب جو ہے اس میں بھی کمی آ چکی ہے۔ اور اس میں یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے یا جو تجارتی خسارہ ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہے، اور پچھلے دسمبر میں جو تیل کی صرف درآمدات تھی اس میں پچھلے سال کے مقابلے یعنی 2020 کے مقابلے میں تقریباً 118% اضافہ ہوا ہے۔ تو اگر اگر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھتا ہے تو اور اسی طرح جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر پر بھی دباؤ بڑھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ پھر الٹیمیٹلی اس کا
اثر جو ہے وہ ڈالر پہ آ سکتا ہے، اور وہ جو ورس سچویشن کی جو میں نے بات کی، ورس سچویشن میں ڈالر پر جو ہے وہ یہ جو اس وقت جو تھوڑی سی ایز سچویشن ہے، اس سے جو ہے دوبارہ اس پر پریشر بھی جو ہے ایک ہفتے کے بعد بڑھ سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں، دعا ہے اللہ سے کہ کوئی اچھی جو ہے سچویشن بنے اور ورس سچویشن کی طرف ہم نہ جائیں، اور ڈالر یا جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس میں بہتری آئے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.